چلیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ نے ان اللہ لا یستحی میں جو ہے منکرین قرآن کا اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے ان جیسی مثالوں کو دیکھ کے یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یعنی ایسی اللہ اس لیے مثالیں قرآن میں لے آتا ہے، مچھی اور عنکبوت، مکڑی، اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ حق اور باطل کے درمیان میں تمیز ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کون ہے حقیقت میں ماننے والے اور کون ہے انکار کرنے والے۔ یضل به کثیرا، اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی به کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سو کو وہ ہدایت دیتا ہے، وما یضل به، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتے ہیں الا الفاسقین، مگر فاسق لوگ۔ اب یہ مثال اس لیے بیان کی کہ ان جیسی مثالوں کو دیکھ کے جو ایمان والے ہوں گے وہ جان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کفار ہیں وہ اعتراضات کریں گے، نتیجتاً وہ راہ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ یضل به کثیرا، ایسی مثال قرآن میں اس طرح بعوضہ اور مکڑی اور مچھر کی بیان کر کے اللہ کیا کرتا ہے، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ اضلال کی نسبت کہ ان مثالوں سے بہت سو کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہ کرنے کی نسبت خدا کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کیسے کسی کو گمراہ کرے گا؟ تو اس کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں اس مثال کے ذریعے بہت سو کو وہ گمراہ کرتا ہے، تو اضلال کی جو نسبت ہے اور یہ جو جملہ ہے یضل به کثیرا، تو یہ اللہ کے حق میں جو ہے درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ایک تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ چاہے یہاں نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے لیکن اس کو ایسے سمجھے، مثال کے طور پر اللہ حقیقت میں ان کو گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کسی کے حق میں اس طرح برا نہیں چاہتا، وہ خود جو ہے اس طرح بیجا سوالات کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، مثلا استاد ہے اور وہ اپنے پاس لکڑی رکھتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس لکڑی ہے تو کس کے لیے ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے اپنے پاس لکڑی رکھتا ہے، لیکن بارہا طالب علم یا باہر سے آنے والا اس سے پوچھ رہا ہے اور بارہا سوالات کر رہا ہے آ کے کہ یہ لکڑی کس کے لیے ہے، یہ لکڑی کس کے لیے ہے۔ جب بارہا اس سے سوالات ہوں گے تو یہ اکتا کے جو مدرس ہے وہ کیا جواب دے گا؟ یہ ہے تمہاری پٹائی کے لیے۔ بار بار جب سوال ہوں گے سامنے سے کہ یہ بھائی لکڑی کس مقصد کے لیے ہے، تو وہ جواب یہ دے گا کہ یہ ہے تمہیں مارنے کے لیے۔ یہ اس نے جو جواب دیا ہے وہ مارے غصے کے الزامن، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے گویا ان کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دیا ٹھیک ہے لکڑی ہے تو تمہارے مارنے کے لیے، حالانکہ وہ لکڑی رکھتا ہے تو اس کا اصلی مقصد کوئی مارنا نہیں ہے۔ اگر سبق یاد کر لے اور جب تک جو ہے سرزنش اور تعدیب کی ضرورت نہ ہو تو نہیں مارے گا، چاہے رکھی ہے کوئی ضروری نہیں کہ رکھی ہے تو بس مارے گا ہی، لیکن جب بارہا پوچھ رہا ہے جو اب وہ جو ہے اس کو خاموش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہے تو بس تمہارے مارنے کے لیے ہی۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن میں اس طرح مثال بیان کی۔ اب اللہ نہیں چاہتا کہ ان جیسی مثالوں کو دیکھ کے اللہ گمراہ کرے، اللہ تو جو ہے بیان کر کے خاموش ہے۔ اب اس کے بعد یہ مشرکین اور کفار بارہا آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں ما اراد اللہ بہذا مثلا، ایسی مثال کیوں بیان کی، کیا ارادہ ہے تمہارے خدا کا؟ تو بارہا جو ہے وہ اس طرح نبی سے براہ راست اللہ کے حق میں سوال کر رہے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ہے مقصد، کیا ہے مقصد؟ تو پھر اللہ الزامن ان کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جواب دے رہا ہے یضل به کثیرا، اللہ ایسی مثالوں سے تم جیسے کم وقتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ گویا ایک جواب کا انداز ہے، اس کا مقصد بالکل اور قطعاً یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ جو ہے
انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو بری چیز ہے اور اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. وہ تو بار بار جب سوال ہوئے تو اس سوال کے جواب میں صرف یہ کہا ہے. تو یہاں اضلال کی جو نسبت ہے تو ایک تو اس معنی کریں، جیسے کہ بارہا کسی کی طرف سے سوال ہوتا ہے تو اس کو الٹا ہی جواب ملتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے مارنے کے لیے یا یہ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں ان کے بار بار مطالبے پر اللہ نے جو ہے یہ اس طریقے سے اپنا کلام پیش کیا ہے. ایک جواب تو یہ دیا ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے. لیکن دوسرا جو علمی مفسرین نے جواب دیا ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہاں اگر مان بھی لے اس کے، بلکہ یہاں نہیں پورے قرآن کریم میں بہت سی جگہ جو ہے اللہ نے اس طرح کی اضلال یعنی گمراہ کرنے کی نسبت، اور بے شمار مقامات پر جو ہے ترجمے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ گمراہ کر رہا ہے، اس سے یہ کر رہا ہے. اس طرح جو اضلال کی نسبت جہاں کہیں بھی اللہ کی طرف ہوئی ہے تو اس کے تین پہلو ہیں. ایک ہے ضلال یعنی گمراہی کا خلق، گمراہی پیدا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی گمراہی کا خالق یہ اللہ ہے. رہا مسئلہ کہ اضلال کا خلق جو پیدا کرنا ہے گمراہی، اس کا خالق اللہ ہے، اور اس کا سبب گمراہ کرنے کا جو سبب ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ سب سے پہلا سبب وہی بنا. اور تیسری چیز ہے جو ہے مرتکب یعنی انجام دینے والا، کسب کرنے والا، کاسب وہ خود بندہ ہے. لہذا یاد رکھیے قرآن میں جہاں کہیں اضلال کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو وہ اعتبار خلق کے ہے کہ گمراہی کو پیدا کرنے والا در حقیقت اللہ ہے، اور جہاں شیطان کی طرف گمراہی کی نسبت ہوئی تو وہ اس معنی کر کہ وہ گمراہی کا سبب ہے، کیونکہ پوری دنیا کی جو بھی گمراہی جس سے بھی وجود میں آ رہی اس کا سبب پہلا وہ شیطان ہے. اور اگر گمراہی اور اضلال کی نسبت بندے کی طرف ہے تو یہ قصب کے اعتبار سے، کیونکہ گمراہی کو انجام دینے والا خود بندہ ہے، جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی. تو یہ تین پہلو ہیں اور ہر جگہ جس کی طرف نسبت ہوئی ہے تو وہ اس معنی کے لحاظ سے. لہذا یہاں اللہ کہتا ہے کہ اس مثال سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، تو یہ خلق کی بات کی ہے کہ گمراہ اور اضلال کو پیدا کرنے والی ذات وہ حقیقت میں اللہ کی. رہا مسئلہ انجام دینے والا تو وہ خود بندہ ہے، اگر انجام نہیں دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور سبب اس کا بن رہا ہے شیطان. لہذا پورے قرآن میں اس کی نسبت تینوں کی طرف ہوئی ہے، اور اللہ اس اعتبار سے ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، لہذا اضلال کا بھی وہ پیدا کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حدیث بعد میں آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اب رہا مسئلہ کہ شیطان اللہ کے رسول کی جو ہے شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی شکل اختیار کر سکتا ہے. یعنی نبی کو جس نے خواب میں دیکھا تو وہاں مفسرین اور جو معبرین ہیں تعبیر بتانے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا. وجہ کیا کہ نبی نے خود کہا ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل کبھی اختیار کر کے نہیں آ سکتا، تو یقینی بات ہے کہ مجھے ہی دیکھا. اب رہا مسئلہ کہ شیطان کیوں اس کی شکل جو ہے یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں نہیں آ سکتا بلکہ اللہ کی شکل میں دھوکہ دے سکتا ہے. اس کی وجہ یہی لکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول مظہر ایک ہے ہدایت اور ایک ہے ضلالت. تو اللہ جو ہے ہدایت کے بھی مالک ہے اور ضلالت کے بھی مالک ہے، یعنی دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول مظہر ہدایت کے بالکل اعلیٰ فرد ہے. ہدایت کی جتنے بھی مظہر اور اظہار کی جگہ ہیں ان میں سب سے نمایاں اور اعلیٰ فرد آپ کی ذات اقدس ہے. لہذا گمراہی یعنی مظہر ضلالت آپ نہیں، لہذا آپ کی شکل میں آنے والا کبھی گمراہی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یعنی وہ شیطان نہیں آ سکتا. جبکہ اللہ مظہر ضلالت بھی ہے، لہذا اللہ کی شکل میں شیطان بھی بہکا سکتا ہے. لہذا وہاں بھی یہی بات کی ہے کہ مظہر یعنی ضلال جو ہے اضلال، اس کا تعلق خلق کے اعتبار سے اللہ سے ہے اور قصب کے اعتبار سے بندے سے، اور جو ہے شیطان کی طرف نسبت ہوئی ہے وہ سبب کے اعتبار سے. تو یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کیسے بہت سو کو گمراہ کرے گا، گمراہ کرنا تو برا ہے، اللہ کیسے گمراہ کرے گا، تو اس کا جواب یہ دیا ہے. چلے آگے.
اس کے ذریعے یعنی اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. اور اس کی بے شمار احادیث میں مثالیں موجود ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان یعنی دخلت امرؤن، ایک انسان داخل ہو گیا، دخل امرؤن فی ذباب، ایک انسان ایک مچھر کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک انسان اسی مچھر کی وجہ سے جہنم میں گیا. کیا مطلب؟ یہی بات ہے کہ ایک نے جا رہا تھا، مچھر تھا، اور اس کو جو ہے دو ہاتھوں کے بیچ میں دبا کے مارا اور یہ کہا کہ میں اس کو اللہ کے علاوہ کے نام پر مار رہا ہوں، تو وہ انسان اسی مچھر کی وجہ سے گیا جہنم میں. اور ایک انسان جا رہا تھا، اس نے مچھر مارا اور کہا اللہ کے لیے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے مار رہا ہوں، تو وہی انسان اس مچھر کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. اسی طرح ہم سب کو پتا ہے کہ وہ عورت، اس نے جو ہے وہ کتے کا بچہ ہے اور اس کو پانی پلا دیا تو وہ جنت چلی گئی، اور جو ایسی تڑپتے رکھا ایک کو تو وہ جہنم میں چلی گئی. تو اس طرح بے شمار یعنی ایک ایک شے کی وجہ سے جو ہے اللہ نے اس کو اس کی جو حقیقت تھی وہاں سے بالکل اس کا راستہ ہٹا کے دوسری جگہ تک پہنچا دیا. یہی بات اسی میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اس کے ذریعے وہ بہت سو کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتے ہیں مگر فاسق لوگ. اللہ کہہ رہا ہے یہ مثالیں جو ہم قائم کر رہے ہیں چاہے قرآن میں ہو یا احادیث میں ہو یا اس کے علاوہ جہاں کہیں ہو، تو اس کے ذریعے جو گمراہ ہوں گے، راہ راست سے بھٹکیں گے تو اس سے فاسق ہوں گے. اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ خروج العقلاء عن اطاعت اللہ، عقل مند لوگوں کا اور عقل والوں کا اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ ہے اس کی عربی تعریف. اور ہم اپنے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فاسق کون؟ فاسق وہ ہے جو علانیہ اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. مثلا داڑھی کٹا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا فاسق ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوں گے مگر فاسق یعنی جو رائے راستے سے ہٹنے والے یہی لوگ ہوں گے. اب فاسق کون؟ اس کی خود تعریف آگے کر رہے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اب کہا اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوں گے مگر فاسقین. اب فاسق کون ہے؟ قرآن نے جو ہے ان کی تشریح اور ان کی تعریف کی. اب وہاں فاسق کی تعریف یہاں کیونکہ یہاں مراد اور پیش نظر جو ہے وہ یہودی ہے، تو یہودیوں نے کون سا فسق کیا تو یہودیوں کے لیے فسق کی تعریف الگ ہوگی. یعنی فاسق تو اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرے، اور کھلم کھلا گناہ کوئی ایک نہیں ہزاروں کروڑوں گناہ ہے. یہودیوں کا جو ہے کون سا فسق تھا اور کون سا کلم کلا گناہ تھا، اللہ نے صرف اس کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ اگر کسی اور میں نہیں اور اس کے علاوہ دوسرا گناہ ہے تو فاسق نہیں. فاسق کے بارے میں جو بھی گناہ ہے اور برسر عام وہ کر رہا ہے تو فاسق ہو جائے گا، لیکن ان میں جو گناہ تھا اللہ نے صرف اس کا تذکرہ کیا، اس سے کوئی دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی. الذین ينقضون، وہ ایسے ہیں یعنی فاسق یعنی یہ یہودی ایسے ہے جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد. پہلا ان کا وصف یہ فاسق، یہودی فاسق اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے عہد اللہ کو توڑا. اب یہاں عہد اللہ سے مراد کیا؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں. ایک تو قول یہ ہے کہ عہد الست جو ہم سب کو پتا ہے، اللہ نے جب پوری کائنات کو پیدا کیا اس وقت جو ہے تمام ارواح کو سامنے نکالا اور عالم ارواح میں نکالنے کے بعد ہر ایک سے اعتراف کروایا کہ الست بربکم، تو ہر ایک نے جو ہے یکجا ہو کے جو جواب دیا. تو یہ عہد اللہ سے مراد ایک تو یہ مشہور ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور جسم دیا، عقل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت کی نشانیاں پیدا کی. تو اللہ نے گویا انسان کو پورا بنایا اور سب نشانیاں دکھائی. تو اس طرح بنانے اور نشانیاں دکھانے کے بعد گویا اللہ اور اس بندے کا ان دونوں کے درمیان میں یہ عہد ہو گیا کہ بندے نے چاہے زبان سے نہ کہا ہو لیکن اپنی حالت سے اس نے اس بات کا اعتراف کر دیا کہ خدا تو نے مجھے وجود بخشا اور یہ سب اطراف کی تیری نشانیاں ہیں، تو میں تجھ سے گویا اس بات کا عہد کر رہا ہوں کہ تیرے علاوہ اور تیرے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانوں. عہد اللہ سے مراد یہ عہد، وجود بخشا اور پھر نشانیاں دی. تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس بندے نے گویا اللہ سے ایک عہد بھی لیا ہے کہ میں تیری ہی بات مانوں گا، تیرے علاوہ جو ہے کسی اور کی بات کو نہیں مانوں گا. یہ دوسرا. اور تیسرا جو ہے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں سے اس بات کا عہد ہوا تھا
کہ تمہاری تورات میں جس نبی آخر الزمان کی صفات موجود ہے جب وہ آ جائے تو تم ان کو مان لینا. تو یہ عہد اللہ کا تھا ان سے، لیکن انہوں نے جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو انہوں نے اس کو نہیں مانا. اسی بات کی طرف اشارہ کیا. وہ ایسے ہے یعنی وہ فاسق ایسے ہے جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد. اب یہاں پر سمجھے کہ ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہے وعدہ. ایک ہے عہد اور دوسرا ہے وعدہ. عہد کہتے ہیں وعدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی طرف سے کسی شے کے دینے کا وعدہ کر رہا ہے اور سامنے والے کی طرف سے جو ہے وہ بات بالکل مؤکد نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے وعدہ. مثلا ایک نے کہا کہ میں تجھے وہ چیز دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بس اتنا کہا ٹھیک ہے، لیکن جانبین سے وہ بات قسم کے ذریعے مؤکد اور مضبوط اور طے نہیں ہو گئی. یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے میں وہ فلاں چیز میرے پاس ہے میں تجھے دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے دینا. تو ایسا نہیں ہوا کہ پھر سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے تو دے گا، اس پر قسم کھا، اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے دوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر میں فلانا ضامن دے یا میں فلانی کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے تجھ سے لوں. اس طرح مضبوط قسم کے ذریعے بات موقع نہیں کی، صرف سامنے والے نے کہا میرے پاس ہے میں دوں گا ایسے ہدیہ، اس نے کہا ٹھیک ہے دینا. یہ ہے وعدہ، سامنے والے نے دینے کا وعدہ کیا لیکن یہ بات قسم سے موقع نہیں ہوئی، یہ ہے ہوتا یہ وعدہ ہے. اور عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد اسے کہتے ہیں اس نے کہا میں دوں گا وہ چیز، تو اس نے کہا ٹھیک ہے دینا، لیکن تو قسم کا اس بات پر کہ تو دے گا خدا کی قسم، اور نہیں دے گا تو میں وہاں جا کے مقدمہ دائر کروں گا اور تجھ سے لوں گا. پھر تو اس نے قسم بھی کھا لی، یعنی بات مؤکد ہو گئی. تو یہ ہے عہد، اور ایک ہے بغیر تاکید کے وہ ہے وعدہ. ان دونوں کے جو ہے احکامات میں فرق ہے کہ وعدہ جو ہوتا ہے وعدہ تو وہ قضاءً جو ہے اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے. مثلا اس نے کہا دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب 2-3 دن کے بعد وہ پھر گیا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اب یہ کہا تو نے کہا تھا نا کہ دوں گا، تو اب یہ جو ہے سیدھا بھاگ کے قاضی کے پاس گیا اور مقدمہ دائر کیا کہ اس نے فلاں نے اس نے مجھے کہا تھا وہ چیز دوں گا لیکن نہیں دے رہا ہے. تو یہ قاضی اس کو بلائے گا اور پھر تھوڑا ایسا کہے گا تو نے کہا تھا تو دے اس کو. تو یہ قضاءً یعنی دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی پورا کرنا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے وعدے کا، لیکن دیانتاً یعنی فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کا ان دونوں کے درمیان کا تقاضا یہ ہے، دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے وعدہ کر لیا ہے ایک انسان سے تو اب اس کے لیے اس کے ذمہ دینا ضروری ہوگا. تو دیانت کے حساب سے اس کو دینا ضروری ہوگا، لیکن قاضی کے پاس یہ جائے گا تو قاضی اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ بھائی تو اس کو دے، تو نے کہا ہے تو دے ہی. وعدے میں گویا اذان کوئی پورا کرنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ جبکہ دیانتاً ضروری ہے. لیکن یہ تو امام ابو حنیفہ کی طرف جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ وعدے میں قضاءً پورا کرنے کے قائل نہیں ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح آج کے زمانے میں خصوصاً معاملات کے اندر اس طرح وعدوں کو قضاءً پورا نہ کرنے کا حکم دیا جائے گا تو ہزاروں جو ہیں لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. اور دیانتاً تو اس لیے کرنا ضروری ہے کہ خود حدیث پاک میں کہا ہے اذا وعد اخلف، وعدہ پورا نہ کرے تو وہ منافق ہوتا ہے، لہذا وہ دینداری کا تو تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قضاءً بھی آج کے زمانے میں لکھا ہے تقی وغیرہ صاحب نے کہ اس کو پورا کرنا احناف کے نزدیک بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس کی مثال کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جیسے ابو حنیفہ کا وہ قول ہے اور ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ بھائی اس کو قضاءً ایسا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا وعدے کو، لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ کر لے، اگر ایسا یہ مسلک رکھیں گے تو نقصان یہ ہوگا. مثلا ایک یہاں کا رہنے والا ہے اور اس نے کسی دوسری جگہ وہاں سے اس کا جو ہے مال ٹرانسفر ادھر ہو رہا ہے، اب اس نے یہاں سے اس کو آرڈر دے دیا کہ میرا اتنا مال مجھے ضرورت ہے، تو اس نے ابھی اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، تمہیں بنا کے دے دوں گا فلاں تاریخ پر، اس نے وعدہ کر لیا. ایسا نہیں کہا اس نے کہ قسم کھا تو لے گا ہی، نہیں لے گا تو میں دائر کروں گا مقدمہ، ایسا کوئی عہد نہیں ہوا، وعدہ ہو گیا.
اب اس کے بعد وہ بیچارے نے کئی جو ہے دنوں کی محنت سے پورا مال جمع کیا، لا دیا. اب جب وقت آیا اس نے کہا کہ میں بھیجوں، تو اب اس بدماش نے کیا کہا، نہیں مجھے تو نہیں لے. تو یہ وعدے سے پھسل گئے. تو ہم اس کو یوں کہیں کہ بھائی دینداری کا تیرا تقاضا ہے کہ جو ہے لے لینا چاہیے، اس کا نقصان ہے، وہ مال کہاں رکھے گا. یہ کہیں اور یوں کہیں کہ اگر وہ پھولا قاضی کے پاس گیا اور کہا دیکھو کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو مال نہیں لے رہا ہے، تو اگر یہ قاضان اس کو پورا نہ کرنے کا حکم دیں گے تو اس کا کتنا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس کا. اس لیے آج کے زمانے میں جو ہے عند الاحناف بھی جو ہے اس کو قضاءً یعنی مجبور کرے گا اس کو پکڑ کے کہ لینا ہی پڑے گا یا تیری ذمہ اس کا نقصان عائد ہوگا. تو آج کے زمانے میں اس کو قضاءً بھی گویا پورا کرنا ضروری ہے. اور رہا مسئلہ عہد کا کہ عہد میں تو جانبین سے بات موقع ہو جاتی ہے قسم سے، لہذا اس کو تو قضاءً اور دیانتاً دونوں طرح جو ہے پورا کرنا ضروری ہو جائے گا. اسی لیے یہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا عہد کا، کیونکہ انسان اور اللہ کے درمیان میں یہ باقاعدہ قسم سے بالکل مضبوط بات ہو گئی ہے، اور اگر اس کو توڑے گا تو گناہ بھی ہوگا اور یہاں بھی اس کو مجبور کیا جائے گا. وہ لوگ جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. اسی طرح وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ایو صلاح اس کو جوڑا جائے. تو اصل ترجمہ اور توڑتے ہیں ان تعلقات کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اب یہاں صرف وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اس میں صرف صلہ رحمی داخل نہیں ہے کہ وہ تعلقات آپس کی رشتہ داری جہاں جوڑنے کا ہے، جیسے کہ سل من قطع واعف عمن ظلم وَأَصِل من أَسَاءَ إِلَيْهِ، وہ جو ہے تو صرف صلہ رحمی والا تعلق یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عام ہے، عام پوری دنیا کی ہر شے مراد ہے کہ اللہ نے جہاں کہا کہ یہ کرو اس کے خلاف نہ کرو، تو یہاں ہر شے جو کرنے کی بات ہے اس کے خلاف انسان نہ کرے، اس کی جو ہے بات ہے، صرف یہ صلہ رحمی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسی طرح فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسق وہ ہے جو زمین میں فساد مچا دے، اور یہاں ان یہودیوں کا فساد کفر و نفاق ہے. اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اصل میں فاسق یہ جو یہودی ہے یہی اپنا نقصان کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کا کہا تھا اس کو بھی نہیں کیا، اور زمین میں کفر اور نفاق کی حالت میں گھوم رہے. اس لیے حقیقت میں نقصان اٹھانے والے یہ ہے، یعنی آخرت. چلے آگے. اب اللہ جو ہے یہاں تک تو جو ہے منکرین قرآن کا سوال تھا، ان کا جواب دیا. اس کے بعد ان فاسقوں کو سمجھایا کہ یہ فاسق کیوں ہے. اب اللہ پھر سے اور جو ہے ان کو تنبیہ کر رہا ہے اور ان کو افسوس دلا رہا ہے کہ ذرا تم شرم تو کرو، تم لوگ کیسے اس خدا کی ذات کے منکر ہو کہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ جو ہے برداشت کیا، تمہیں سب کچھ دیا، پھر بھی تم کیسے جو ہے یعنی اللہ کو یہاں بعید سمجھتے ہیں کہ تم کیسے اس خدا کے منکر ہو جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے. تو استبعاد کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کئی فتکفرون باللہ، اللہ کہہ رہا ہے اے یہودیو، یعنی یہودی تو صرف جو ہے اس زمانے میں تھے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ تو پوری دنیا کی جو بھی آج منکر ہے ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. اب یہاں سوال ہوگا کہ یہ کفار جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے؟ ہاں اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مانتے تھے، اسی لیے کہا کہ صرف اللہ کو خاص کرو. تو یہاں اللہ کا کیسے تم انکار کرتے ہو؟ اللہ کا تو انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کا انکار ہوا. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی دوسروں کو نہ مانو، صرف اللہ کو خاص کرو عبادت میں، یہی ہے تمہاری توحید. تو کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اب کیسے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، دلیل ذکر کی ذرا حالانکہ تم بے جان تھے، مردار بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہارے اندر جان ڈال دی، یا اس کا ترجمہ پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. پہلی دلیل اللہ نے ذکر کی، ذرا سوچو پہلے تم کیا تھے، یعنی تم بالکل مردار تھے، یعنی نطفے کی شکل میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر لفظ لے آئے ہیں اللہ فَأَحْيَاكُمْ، اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں فا جو ہے فا
یا ایھا آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، فا جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب مع الوصل، یعنی ایک شے کے بعد متصلا دوسری شے کے ذکر کے لیے. تو اللہ نے یہاں فا ذکر کیا اور کہا کہ تم ایک وقت وہ تھا کہ تم قابل تذکرہ شے بھی نہیں تھے، یعنی بالکل بے جان تھے. اور پھر متصلا، ہاں ایسا نہیں کہ کئی زندگی اور برسوں برس گزر چکے ہو، نہیں، متصلا اللہ نے فاحیاکم، تمہیں زمین کے اندر جو ہے زندہ کر دیا، یعنی زمین میں لے آیا. پھر اس کے بعد کہا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. اب اس میں پہلے فا لے آئے اور اس کے بعد یہاں اللہ ثم لے آئے، اور ثم آتا ہے تراخی یعنی تاخیر کو بتانے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے انسان جو پہلے مردہ نطفے کی شکل میں تھا، اس کے بعد اس کی زندگی متصل ہے، یعنی فوراً وہ پیدا ہو جاتا ہے، فوراً یعنی 9 مہینے زیادہ سے زیادہ ماں کی پیٹ میں، تو اس کے بعد متصلاً جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت تک وہ دنیا میں رہتا ہے، تقریباً اس امت کی عمر 60 یا 70 کے بیچ جو ہے وہاں تک رہتا ہے. پھر ایک وقت گزارنے کے بعد یمیتکم، وہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے یعنی مرتا ہے. تو ثم لانے کی وجہ مفسرین کہتے ہیں یہاں زندگی اور موت ان دونوں کے بیچ میں گویا تاخیر اور فصل ہے، اس وجہ سے ثم لے آئے. پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر موت دے گا، اس کے بعد قبر میں جائے گا، پھر قبر کے بعد ایک وقت کے بعد اللہ جو ہے اس میں بھی تراکی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک سور کے بعد دوسرا سور تقریباً 40 سال کے بعد پھونکا جائے گا، اس لیے وہاں بھی جو ہے کئی فاصلہ ہے. پھر تمہیں زندہ کرے گا یعنی دوبارہ زندہ اٹھائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ. پہلے وہاں سے آئے، پھر وہاں اس کے پاس جانا ہے، حساب بھی دینا ہے. تو ذرا اتنا تو سوچو، پہلے کچھ بھی نہیں تھے، وہ لایا، پھر زندگی گزاری تم نے، پھر اس کے بعد مرے، پھر اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہی جا رہے ہو. تو ذرا اتنا تو سوچو، ایک وقت جو ہے اس کو حساب تو دینا ہے. پھر اس کے بعد اگر آج نہیں مانا تو پھر وہاں جاؤ گے کہاں؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم وہاں چڑھ جائیں گے وہ نوح کے بیٹے کی طرح فلاں اور ہم تو وہاں گھس جائیں گے. موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر شے کا کسی نہ کسی بات میں اختلاف ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر اس بات پر متفق ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. حتیٰ کہ خدا کے وجود کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا. بعض جیسے کہ یہ دہریہ ملحد ناستک جن کو کہا جا رہا ہے، یا یہ کہ مجوس وہ 2 خدا مان رہا ہے، لیکن ہر اس بات پر متفق ہے کہ مرنا تو ضرور ایک دن ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے جا بجا ولو فی بروج مشیدہ، چاہے مضبوط قلعے میں چلا جائے. یا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جو نہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، وہ موت کے اندیشے سے بھاگے تھے. اسی طرح خالد بن الولید پوری زندگی جنگ میں گزاری اور موت آ رہی بستر پر اور خود اظہار افسوس کر رہے کہ ایک گدھے کی طرح میں پوری زندگی وہاں رہا جہاد میں تاکہ مجھے شہید ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ وہاں نہیں گئے، لیکن خدا کی مرضی ایسی کہ بستر پہ موت آ رہی. تو یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں. ہاں وہ جہاں کہیں موت، جیسے اصحاب اخدود کا قصہ، وہ لوگ اوپر سے گرا رہے، یہاں سے گرا رہے، پتھر گرا رہے، لیکن نہیں مر رہا ہے. خود اس بچے نے کہا یہ تیر لو اور میرے خدا کا نام پڑھ کے مجھ کو جو ہے تم مارو تو میں مروں گا. خدا کی مرضی ہے کہ جہاں مرنا ہے وہ طے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں گیا تو بچ گیا، وہاں نہیں گیا تو نہیں بچا، جہاد میں گیا تو مر جاؤں گا اور گھر رہا تو بچ جاؤں گا. یہ کوئی یقینی اور ضروری بات نہیں ہے، وہ تو طے ہے. اللہ ان کو سمجھا رہا ہے بار بار اس طرح ہے، دوبارہ جانا ہے اور جو ہے تمہیں پیش ہونا ہے. تو ذرا اتنا تو سوچو اور اتنا سوچ کے تو جو ہے میری بات مان لو. اب اس کے بعد اللہ اور اپنے انعامات ذکر کر رہا ہے. هو الذی، کہ وہ اللہ ایسا ہے، یعنی اللہ ہے وہ تمہیں کہتا ہے میری مانو. تو ایک تو تم پر احسان اس نے یہ کیا کہ تمہارا وجود اس نے بخشا ہے. پھر دوسرا هو الذی، وہی وہ اللہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں. ہاں تمام کی تمام چیزیں تمہارے خاطر ہے، یعنی تمہارے لیے سب قربان ہے. یہی وجہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہاں جو کہا ہے خدا نے انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام میں اس کا ڈھانچہ ہر اعتبار سے جو ہے اللہ نے کہا دعویٰ قائم کیا کہ سب سے بہترین انداز میں ہم نے تجھے پیدا کیا. اور پھر یہ ایسا ہی ہے، یعنی انسان تمام انسانوں میں بہتر اور مخلوقات جو مکلفات ہیں ان میں بہتر ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے قسمیں کھائی والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم. انجیر ملک شام حضرت ابراہیم، اور اسی طرح والزیتون بیت المقدس حضرت عیسیٰ،
اور وطور سینین حضرت موسیٰ کہاں کہ جس طرح ہمارے یہ انبیاء اپنے دور کے اندر اپنے لوگوں میں یہ بہتر شمار تھے اور ان کی جگہ مثلا ملک شام ہے اور طور سینا ہے اور اسی طرح جو ہے بیت المقدس ہے، تو اسی طرح کہا لقد اے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام انسانوں میں تو بھی جو ہے تیرا ایک مقام ہے، جس طرح ان جگہوں کا مقام ہے، ملک شام ہے، بیت المقدس ہے، طور سینا ہے، اس طرح تیرا بھی ایک مقام ہے۔ پھر خدا نے آگے پورا سمجھایا، ہاں ثم رددنا، اب بعض انسان جس نے مانا تو ٹھیک، لیکن نہیں مانا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، تو یہ گیا بالکل سجین میں۔ اور بعض ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں پھر اخیر میں کہہ دیا فما یکذبک بعد بالدین، لیکن نیچے گیا اور نہیں مانا تو پھر اخیر میں کہہ دیا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ ایک دنیا کا نظام ہے اور دنیا کا بادشاہ ہے، اگر اس کا کوئی خائن ہوتا ہے، اس کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اس کا نظام بہت بڑا زبردست ہوتا ہے کہ اس کو سزا دیتا ہے فوراً پکڑوا کے، تو یہ تو خدا ہے احکم الحاکمین ہے۔ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے کہ وہ اس کا اگر کوئی خائن ہو، اس کی باتوں کو نہ مانے تو وہ اس کو سزا نہ دے؟ وہ قطعاً ایسی بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں بھی اللہ نے جو ہے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی سمجھے گا تو ضرور ماننے پر آمادہ ہو جائے گا۔ خدا نے کہا تمام چیزیں زمین کی جو ہے تمہارے لیے، مطلب کیا؟ تمہارے لیے اجل المنافع، تمہارے نفع کے لیے، اور اس میں تمہارا دینی بھی نفع ہے اور دنیاوی بھی نفع ہے۔ مثلا سورج ہے، چاند ہے، اس میں دینی بھی نفع ہے، دنیاوی بھی نفع ہے۔ پہاڑ ہے، ستارے ہیں، پہاڑ اور ستارے وہ چیزیں ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کے اپنی منزلیں طے کرتا ہے، ہاں یہ تو اب جو ہے یہ لکھ دیا اتنا کلومیٹر ہے، فلانا اتنا کلومیٹر ہے، یہاں سے 30 کلومیٹر ہے، یہ تھوڑا پہلے لکھا ہوا تھا، یہ پہاڑ دیکھ کے۔ اسی طرح عام طور پر پہلے جو اسفار ہوتے تھے، قرآن نے جو کہا ہے ستاروں کے بارے میں، وہ راتوں میں ہوتے تھے، اب یہ بتیاں اور یہ تو لائٹ تھی نہیں، تو کس پر چلتے تھے؟ وہ ستاروں کی جو ہے روشنی پہ وہ چلتے ہیں اور سفر طے کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح سورج تو ہے ہی کہ اس سے سورج غروب جو ہے طلوع سے لے کے غروب تک یہ نماز کا وقت جو ہم طے کرتے ہیں وہ سورج پر موقوف ہے۔ اسی طرح صبح صادق سے لے کے غروب تک روزہ یہ ہم سورج سے جو ہے پہچانتے ہیں۔ اور چاند وہ تو مشہور ہے، عیدین، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اسی طرح قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ تمام کے تمام احکامات کا مدار چاند پر ہے، قمری حساب پر ہے، سورج پر اس کا حساب نہیں ہے۔ تو ہر شے دنیا میں جو کچھ بھی ہے خدا نے کہا تمہارے منافع کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی ذات کے لیے دوسری شے کو قربان کر دیا گیا۔ ہاں انسان ہے، اس کے لیے اگر کوئی دوسری جان قربان کرنی پڑے تو خدا نے کہا کر لو، کیونکہ اس کے فائدے کے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں، یعنی زمین میں پیدا کی، زمین بھی کی اور زمین کے ساتھ ساتھ اس کی جو تمام چیزیں ہیں وہ بھی پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد ثم استوى الى السماء، پھر وہ خدا مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے ان کو 7 آسمان کر دیے، فسواہن، پھر ان آسمانوں کو برابر کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمان، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں یہ تو اس کا ظاہر تھا، اوپر اللہ نے ایک اپنا احسان ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایک تو تم نہیں تھے، میں لایا، ایک احسان میرا۔ دوسرا احسان دنیا بنائی، دنیا کی تمام شے، یعنی پہلے زمین کی تمام چیزیں اور پھر آسمان، اور اس میں جو کچھ بھی ہے انسان کو کہا وہ تیرے لیے، اور یہ میرا عظیم تیرے اوپر احسان، لہذا میری بات مان۔ یہ تو اوپر سے ربط ہے، لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اللہ نے کہا تمہارے لیے زمین اور تمام چیزیں اس کے لیے پیدا کی، تو اب یہ ارض و سما کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی، پہلے کیا بنا؟ اب اس بارے میں پورے قرآن کریم میں، احادیث میں بھی جو ہے، تو اس میں قرآن میں 3 جگہوں پر ارض و سما کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو سمجھے کہ یہ زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، اس سے پہلے صرف ایک فضا ہے، اور اسی فضا میں خدا ہے، خدا ایک نور ہے، دکھائی دینے والی شے نہیں ہے۔ پھر اسی فضا کو ہٹایا، پانی آیا، پھر پانی سے سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہاں کی جگہ یعنی زمین کا ظہور ہوا، اور آج بھی 75 حصوں پر پانی ہے تو کچھ حصے پہ زمین ہے، اس وقت سے پھر زمین آئی۔
اب یہاں پر آپ نے 3 جگہ اللہ نے ایک یہاں تذکرہ کیا ہے ارض و سما کی تخلیق کا، دوسرا 24ویں پارے میں حامیم سجدے کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور تیسرا سورہ نازعات کے اندر والارض بعد ذلک دحاها، وہاں بھی اس کی کچھ جھلک ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ آسمان اور زمین تم نے سنا ہوگا کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، لیکن سب سے پہلے وہاں سے سوال ہوگا کہ دن تو یعنی اس وقت جب پیدا کیا ہے یہ تو ابھی سٹارٹ ہے، پیدائش اور تخلیقات کی ابتدا ہے، ابھی سورج بھی نہیں بنایا، چاند بھی نہیں بنایا، اور 6 دن کب بنتے ہیں جبکہ سورج اور چاند ہو، اور یہ تو اس وقت تھے نہیں۔ اس کا جواب تو دے دیا کہ 6 دن سے مراد حقیقی دن نہیں بلکہ 6 دن کی مقدار، یعنی 6 دن کرے اور اس کی کتنی مقدار ہو سکتی ہے اتنی مقدار مراد، یہ تو جواب آسان ہے۔ دوسری بات کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی زمین اور آسمان ان دونوں میں پہلے کون بنا، کیسے بنایا، تو اس بارے میں جو احادیث میں بات ہے کہ بھائی اتنے دنوں میں زمین، 6 دنوں میں تو فلاں دن میں یہ، فلاں دن میں یہ، فلاں دن میں یہ، تو یہ کوئی اس بارے میں حدیث صحیح نہیں، بس 6 دن کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار میں خدا نے پیدا کر دیا، کون سا دن تھا اس کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلے زمین بنائی یا آسمان پہلے بنا، اب اس بارے میں بہت بڑا جو ہے اضطراب ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں، یعنی پہلے زمین بھی ہو گئی اور زمین کی تمام چیزیں بھی ہو گئی، پھر خدا کہہ رہا ہے ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ، یعنی خلاصہ کیا نکلا، پہلے زمین ما لها وما عليها، زمین اور پہاڑ اور سب چیزیں اس پر جو ہونے والی تھی سب بچھا دی بھی گئی اور اس کی تمام چیزیں زمین میں رکھ دی گئی، اور اب اس کے بعد اللہ آسمان کی طرف گیا، یعنی گویا زمین کی تخلیق پہلے مکمل طور پر ہو چکی، یہ آیت یہ کہہ رہی۔ اسی طرح حامیم سجدہ والی جو 24ویں پارے والی ہے وہ بھی اسی بات کی طرف مشیر ہے، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہاں بھی زمین ما لها وما عليها پہلے ہو چکا اور پھر آسمان ہوا۔ یہ 2 صورتیں دو یعنی بقرہ اور حامیم سجدہ دونوں اس بات پر متفق ہے کہ پہلے دونوں ہو گیا، جبکہ نازعات میں کہہ رہا ہے خدا والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد یعنی آسمان کے بعد دحاها بچھایا، تو وہاں زمین کا تذکرہ بعد میں ہے، یعنی آسمان پہلے ہے اور پھر زمین کو بعد میں ذکر کیا۔ تو اب اس کا جواب جو ہے ایک تو آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے، اس کی تطبیق دینے کی انہوں نے یہ کوشش کی، جیسے کہ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے، اس میں انہوں نے یہ تطبیق دی کہ ایک چیز ہے خلق ارض یعنی نفس زمین کا مادہ، اور دوسری چیز ہے دحو ارض یعنی زمین کو کلی طور پر بچھانا، اس پر تمام چیزیں رکھ دینا، یہ ہے دحو یعنی بچھانا، اور ایک ہے صرف خلق کرنا۔ تو وہ یوں کہتے ہیں اس میں اور حامیم سجدے میں جو پہلے زمین کا ذکر ہے تو اس سے مراد خلق ارض، یعنی پہلے زمین کا خلق کر دیا، ابھی بچھی نہیں ہے مکمل طور پر، اس کا مادہ اللہ نے جو ہے بنا دیا، اور پھر اللہ نے آسمان کا مادہ بنایا، ابھی آسمان کو بھی نہیں بچھایا، اور پھر خلق ارض خلق سما دونوں کے مادے ہو گئے، اس کے بعد پھر اللہ پھر سے آیا زمین کی طرف اور زمین کو مکمل طور پر بچھا دیا، پہاڑ سب کچھ جو رکھنا تھا وہ رکھ دیا۔ تو یہ دحو ارض جو ہوا ہے وہ والارض بعد ذلك دحاها، یعنی خلق سما کے بعد دحو ارض ہوا ہے، اور اسی کی جو ہے طرف مشیر ہے وہ آیت نازعات والی۔ تو انہوں نے اس طرح تطبیق دی کہ پہلے خلق ارض، پھر خلق سما، پھر دحو ارض اور پھر دحو سما، تو اس طریقے سے تطبیق دی تاکہ وہ نازعات والی آیت والارض بعد ذلك، زمین کو اس کے بعد یعنی خلق سما کے بعد دحو ارض ہوا، تو اس اعتبار سے انہوں نے تطبیق دے کے جو ہے تمام آیات کو منطبق کر دیا، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ وجہ کیا کہ یہاں اللہ نے جو کہا خلق لکم ما فی الارض، یہاں صرف خلق کی بات نہیں ہے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، یعنی خلق بھی ہو گیا اور دحو بھی ہو گیا، پہاڑ وغیرہ سب جو ہے ایک ہی مرتبہ میں پہلے زمین کا ہو گیا، پھر اللہ آسمان کی طرف ثم استوى الى السماء ہوا ہے۔ اسی طرح حامیم سجدے والا وہ بھی جو ہے
مقدم ہے زمین کی، یعنی زمین کے اندر خلق اور دعوت دونوں ایک ساتھ ہے، اسی کا ذکر ہے حامیم سجدے میں بھی، یعنی وہاں بھی اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں بھی دونوں ایک ساتھ ہو گیا ہے، پھر آسمان کی طرف ہوا ہے۔ تو یہ اور حامیم سجدے والی آیت یہ دونوں گویا ایک ہے، یعنی دونوں اس بات پر شاہد ہے کہ پہلے زمین کا خلق بھی ہو گیا اور تب یعنی ایک ساتھ سب کا سب زمین کا پہلے ہو گیا ہے، پھر آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ اور وہ جو نازعات والی آیت ہے اس کا جواب ہے کہ وہاں جو زمین کا بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں جو بعد کا لفظ ہے وہ بعد تعقیب ذکری کے لیے ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے حقیقت میں جو ہے بعدیت کو بتانے کے لیے بعد آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ذکر میں تذکیرے میں تراقی میں بعدیت کو بتانا، یعنی تعقیب ذکری یعنی صرف ذکر میں بعدیت کو بتا رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے وہ کہ یہاں والارض جو ہے زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہے، تو یہ صرف ذکر میں بات کو بتا رہا ہے، حقیقت میں زمین کی تخلیق آسمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہے، لیکن یہاں تعقیب ذکری کے لیے یعنی ذکر میں بات کو بتانے کے لیے وہاں بعد کا لفظ ہے۔ اور یہ بعد جو ہے یہ بعد کا جو لفظ ہے وہ تعقیب ذکری کے لیے آتا ہے، اس کی جو ہے وضاحت کی ہے کافیہ کی شرح ہے علامہ رضی کی شرح رضی، وہاں اس لکھا ہے کہ جس طرح بعد حقیقت میں بعدیت کو بتانے کے لیے آتا ہے اسی طرح ذکر میں بھی بعدیت کو بتانے کے لیے بعد آتا ہے، جیسا کہ ثم حقیقت میں تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی وہ ذکر میں مؤخر ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے، حقیقت میں وہ شے مؤخر نہیں ہوتی، لیکن صرف تعقیب ذکری کے طور پر جو ہے اس کو مؤخر ہونے کے طور پر بتا رہا ہے، حقیقت میں وہ بعد میں شے نہیں ہوتی۔ تو یہاں اسی طرح ابو حیان اندلسی کی کتاب ہے البحر المحیط، بہت ہی بڑے مفسر ہے وہ، انہوں نے بھی لکھا کہ یہاں بعد تعقیب ذکری کے لیے ہے۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ پہلے زمین اور زمین کا پوری دہو ارض ما لہا وما علیہا سب پہلے ہو چکا ہے اور پھر آسمان ہوا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ بل ارض بعد ہے، وہاں تو زمین کا بعد میں تذکرہ ہے، تو وہاں اتنا یاد رکھنا ہے کہ بعد کا جو لفظ ہے وہاں وہ تعقیبی ذکری یعنی صرف ذکر میں وہاں زمین کو بعد میں بتایا، حقیقت میں زمین بعد میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ کہہ لیں گے کہ نہیں خلق ارض خلق سما دہو ارض، تو یہ تو آیت ہے بالکل اس کے خلاف ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ پہلے زمین پوری ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات کہ ثم استوى الى السماء فسواهن، یہ ہن جو ضمیر ہے ضمیر وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سما کی طرف۔ تو سما جو ہے لفظوں میں یہ تو مفرد دکھ رہا ہے، لیکن ہن جو ضمیر ہے اس سے پتا چلا کہ یہ جمع ہے، جمع، اس لیے یہ جمع کی ضمیر لے آئے۔ اور دوسری بات کہ یہ مؤنث ہے، ہاں لفظاً یہ مانن جمع ہے اور لفظوں کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر لے آئے، اور جمع اس لیے لائے کہ یہ گویا مانن جمع ہے، سما یہ مانن جمع ہے اور لفظاً گویا مؤنث تھا، اس لیے مؤنث کی ضمیر لے آئے۔ چلے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، لہذا اس نے پیدا کیا، اب اس کو مانو گے تو ٹھیک، ورنہ وہ ہر شے کو جان رہا ہے اور اس کے حساب سے تمہیں اس کا حساب ملے گا۔ اب اس کے بعد یہاں اللہ نے جو ہے ارض و سما کی تخلیق کا ذکر کیا، تو اس کے پیش نظر اب اللہ نے جو ہے زمین بھی بنا دی، آسمان بھی بنا دیا، اب اس کے اندر اپنی مخلوقات کو اتارا، تو اس میں سب سے پہلے کس کو بھیجا، اس کے بعد کس کو بھیجا، پھر کس طریقے سے جو ہے ان کو بسایا، کس میں کیا شے تھی کیا نہیں تھی، وہ پورا جو ہے پس منظر خدا نے گویا اس کے بعد والی آیات کے اندر اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ہو چکا کہ بھائی پہلے ایک فضا ہے، پھر اس کے بعد پانی آیا، پانی کے بعد اللہ نے جو ہے کچھ حصے پہ زمین کا وجود دیا، اب اس کے بعد سب سے پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر جو ہے جنات کو بھیجا، اور جنات ادھر ادھر پیر نہیں، یعنی جس طرح انسان اس طرح وہ ہے، اور پھر انہوں نے جب شرارت کی تو اللہ نے ان کو پکڑ کے اس طرح اطراف و اپناف جنگلات اور جو ہے جو درخت ہے ان کے اندر ان کو پھیلا دی، آج بھی وہ ہے تو وہ گویا اطراف میں۔ پھر اس کے بعد فرشتے آئے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اور کیوں جنات آئے تو دیکھا کہ یہ تو بس صرف شرارت ہے، ایک ہی مادہ ہے، شرارت ہے دوسرا، لیکن غالب یہ ہے، تو اب اس کا امتحان نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو بھیج دیا۔ پھر فرشتے آئے، اور فرشتوں کے اندر بھی ایک ہی ہے، یعنی خیر ہی خیر،
युसब्बिहून बिहम्दि वला यस्बिकूनहु ला यस्तकबिरून अन इबादती वला यस्बिकूनहु बिलकौल। हाँ, इसकी बात में जरा सबका इनकी जो औसाफ है वो खुद कुरान में अल्लाह ने बयान किए। तो अब जो है इनमें देखा तो अल्लाह ने इसके बाद एक तीसरी मखलूक को जो है दुनिया में उतारने और भेजने का जो है इरादा किया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो सिर्फ एक ही एक शय है और इम्तिहान इसी वक्त हो सकता है जबकि दो हो और फिर इसमें से एक का इंतखाब हो। तो अब जब अल्लाह ने इरादा किया हजरत इंसान की पैदाइश का, तो इस वक्त की बात है कि वईद, इससे पहले उसको माजूब है कि याद कर इंसान इस वक्त हो, जबकि तुम याद करो इस वक्त को जबकि आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा। सबसे पहला सवाल यह है कि आपके रब ने फरिश्तों से कहा। फरिश्ते से मुराद कौन है? तो इस बारे में याद रखें, यहाँ मलए आला ऊपर वाले भी हैं और साफिल नीचे वाले भी मुराद है। सब फरिश्तों की बात है कि हर एक से कहा। दूसरा सवाल हुआ कि खुदा को इस तरह हजरत इंसान को पैदा करना था तो फरिश्तों से मशवरा लेने की क्या जरूरत? वो तो आलिमुल गैब है, मुख्तार है, मुतसर्रिफ है, सब कुछ कर सकता है, तो इसको क्या जरूरत थी? तो क़ाल रब्बुका लिल मलाइक, हाँ मलाइका से पूछ ले और इनसे कह ले कि बताओ कि मैं पैदा करूं, तो क्यों मशवरा लिया? मशवरे की क्या जरूरत थी इसको? तो इसका जवाब यह है, याद रखे कि खुदा को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं इस दुनिया में। हाँ, इसको किसी मशवरे की और किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। वो खुद जो है अपना काम अंजाम दे सकता है, लेकिन इसने क़ब्ल वक्त अभी पैदा नहीं किया है हजरत इंसान को। इससे पहले फरिश्तों से इसलिए जो है कहलवा और कह दिया कि देखो ऐ फरिश्तों, अगर तुम्हें मेरे फेल के बारे में कोई एतराज हो जो मैं करने जा रहा हूं, तो अभी से तुम जो है वो अपना सवाल मेरे सामने पेश कर दो। ऐसा ना हो कि आपके सामने पूरी बात आ जाए, फिर इसके बाद जो है तुम मुझसे सवाल कर बैठो और नतीजतन मेरे हुक्म के मुनकिर हो जाओ और तुम जो है राय रास्ते से भटक जाओ। इसलिए गोया ये कोई मशवरा नहीं है। क़ब्ल वक्त इनको इत्तला इस बात की कि अगर तुम्हें जो है कोई सवाल है तो अभी पहले से कर लो ताकि तुम्हें इसके मुताबिक जवाब मिल जाए। ऐसा ना हो चले कर लो।